شکریہ جی. سوال آیا ہے علامہ صاحب کہ سیدہ پاک کی سیرت کو پڑھنے کے بعد، یعنی سیدہ پاک کی سیرت کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آج کی عورت کے لیے کیا سبق ہے یا پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی عباس صاحب، بڑا کسی نے اچھا کویسچن پوچھا ہے. جی جی دیکھیں، یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں میاں بیوی کا رشتہ کمزور پڑ چکا ہے. جی جی طلاق کی ریشو بڑھ گئی ہے جی جی اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. بڑی پریشان کن صورتحال ہے. گھروں میں جھگڑے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بہنیں ہیں، جو ہماری خواتین ہیں، وہ ان مثالی خواتین کو پڑھتی نہیں، سیرت کو پڑھتی نہیں ہے. وہ آپ دیکھیے گا نا، آپ نے رمضان ٹرانسمیشن جو شروع کی ہے، اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے. ایک بڑا خوبصورت آپ نے سٹارٹ لیا ہے. اب اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. لیکن کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا میڈیا، ٹی وی کلچر، اس میں پھر جو ڈرامے دکھائے جاتے ہیں اور پھر ہماری جو بہنیں ہوتی ہیں اسی ڈرامے سے سیکھ کر پھر وہ جو ان کی زندگی ہوتی ہے، ازدواجی زندگی، اس میں بھی وہ ویسے بننے کی کوشش کرتے ہیں تو نتیجتاً فیل ہو جاتی ہے زندگی. وہ جو میاں بیوی والی ایک ہوتی ہے نا، آپ نے سن رکھا ہے محاورہ کہ میاں بیوی جو ہوتے ہیں وہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، دونوں مل کر چلتے ہیں. دونوں ہم جب سیدہ پاک کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ایک تعجب والی بات میں نے پڑھی کہ جب پیغام نکاح بھیجا سیدہ نے، یہاں یہ بات بھی میں مینشن کروں کہ ہمارے ہاں بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. معیوب یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی والے رشتہ نہیں بھیج سکتے، جبکہ سیدہ پاک کی سیرت میں نے یہ بات پڑھی ہے کہ سیدہ پاک نے خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام نکاح بھیجا اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے شرف قبولیت بھی بخشا. ہو گیا نکاح. وقت نکاح سیدہ پاک اپنے قبیلہ میں امیر ترین خاتون تھی، اور جب امیر ترین خاتون، ویسے تو بے جوڑ شادی لگتی ہے نا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا کے پیچھے نہیں جاتے. وہ بڑا مشہور اعلیٰ حضرت کا کہ دو جہاں ملک اور دو جہاں ملک اور جوں کی روٹی غذا، دو جہاں ملک اور جوں کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ انداز ہوتا تھا. گھر بھی کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی بہت مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سیدہ پاک جیسے ہی حضور کی زندگی میں آئیں تو سیدہ پاک نے اپنی ساری دولت اسلام کے لیے قربان کر دی. اور میں نے سیرت میں یہ پڑھا ہے کہ جس دن سیدہ پاک کا وصال ہوا، وہ سیدہ پاک کے جو اپنے قبیلے کی امیر ترین خاتون تھی، جس دن وصال ہوا ان کے پاس کوئی بھی مال اور متاع باقی نہیں. وہ کہا گیا سارے کا سارا اسلام کے لیے قربان کر دیا. اور آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ سیدہ پاک کی سیرت میں آپ کو یہ پڑھنے کو ملے گا کہ جب اسلام پر بڑا سخت وقت آیا، قریش کے جو لوگ تھے، کفار تھے، مشرکین، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، تنگ کیا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب میں وہ ایک گھاٹی میں مقصور ہوئے، 3 سال وہاں رہے. تو سیدہ پاک بھی ساتھ تھی، حضور کا سارا وہ گھرانہ ساتھ تھا. تو سیدہ پاک نے وہاں لٹرلی درخت کے پتے کھا کر تو گزارا کیا. یہ وہ خاتون ہے جو بڑے ناز و نام میں پلی اور بڑی بہترین پرورش ہوئی اور امیر ترین خاتون، لیکن جب انہوں نے نبھانی ہے تو آپ دیکھیں وہ درخت کے پتے کھا کھا کر بھی مثالی بیوی بن کے دکھائے. ہماری آج کی بہنوں کے لیے کتنا بڑا سبق ہے، جو اپنے شوہر کی کم کمائی میں راضی نہیں ہوتی اور گلے اور شکوے کرتی. اور آخری بات، سیدہ پاک کی سیرت سے جو سب سے زیادہ سیکھنے کو ملتی، آپ بیوی تو با کمال تھی، آپ ماں بھی بڑی با کمال تھی. آپ یہ دیکھیے کہ یہ کس کی ماں تھی؟ یہ خاتون جنت کی ماں تھی. خاتون جنت کے بعد ایک جملہ میں نے پڑھا، بڑا ایمان کو تازگی ملی. فرمایا کہ سیدہ پاک وہ ہستی ہیں کہ جن کے قدموں کے نیچے خاتون جنت کی جنت ہے. کتنا خوبصورت جملہ کہ وہ خاتون ہے سیدہ پاک خدیجہ الکبریٰ کہ جن کے قدموں کے نیچے خاتون جنت کی جنت ہے. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پھر بیٹیوں کی پرورش کی، سیدہ فاطمہ کی پرورش تربیت کی. بعد میں پھر زمانے نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ نے جو زمانے کو بیٹے دیے،
امام حسن، امام حسین، سیدہ زینب، ہر رنگ سیدہ کا بے مثال ہے اور بڑا لاجواب زندگی بسر کی. اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر سیدہ بیوی باکمال تھی تو حضور شوہر بھی بڑے باکمال تھے. کیا رنگ تھے حضور کے بحیثیت شوہر، ہم نے تو کبھی پڑھا ہی نہیں. ہمیں تو آج کے زمانے میں یہ جملہ اکثر میں بولتا ہی رہتا ہوں، سننے بھی، کہ ہمارے ہاں جو شوہر ذرا بیوی کے حقوق خیال کرے، کیونکہ ہمارا کلچر کچھ ہندوانہ بھی رہا ہے، اثرات ختم تو نہیں ہوئے نا جو ہو جانے چاہیے. تو جو میاں جو ہے وہ بیوی کے کچھ کام کر دے، کوئی برتن صاف کر دے، حالانکہ حضور نے سارے کام کیے، کپڑے تک وہ آقا علیہ السلام نے خود دھوئے اور سارے کام کیے، تو اسے ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں جی یہ رن مرید ہو گئے. کیسا عجیب سا جملہ ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے، بلکہ ایک تو حدیث پاک میں یہاں تک ملتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور قدرے بھوک محسوس کر رہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے ارشاد فرمایا کہ میں کچھ بھوک محسوس کر رہا ہوں اور کھانے کی حاجت ہے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ بھی تو لاڈلی حضور کی زوجہ تھی، تو فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ آج تو سر میں بڑا درد ہے، طبیعت ناساز ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیے، حضور فرمانے لگے کہ عائشہ ایسا کرو کہ آٹا میں گوندھ دیتا ہوں، روٹیاں چلو تم بنا دو. یہ حضور بحیثیت شوہر تھے. تو ہماری بہنوں کے لیے پیغام ہے کہ چھوڑیں ادھر ادھر کے ڈرامے، ادھر کے میڈیا کو چھوڑیں، ان ہستیوں کی سیرت کو پڑھیں، انشاءاللہ گھر بھی سنور جائے گا اور زندگی بھی سنور جائے گی. ماشاءاللہ.